السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اقوال کا پورا پیراگراف ہے جو حضرت علی نے نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی کا یہ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یوں تو میں نے سنا ہوا بھی تھا، لیکن جب اس کو پڑھا تو ایک دل کی کیفیت بدلی اور ایسا لگا کہ اس پیراگراف سے بہت بڑا تجربہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، جو کئی سالوں گزارنے کے بعد اور لوگوں سے دھکے کھانے کے بعد وہ تجربہ جو انسانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ 10-15 سال میں جو تجربہ حاصل ہوتا ہے، وہ حضرت علی کے اس پیراگراف کو اگر کوئی بندہ سیکھے اور وہ اپلائی کرے تو بہت جلد وہ تجربہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ بہرحال ایک ایک پوائنٹ حضرت علی کے بتایا ہوا اس پیراگراف کا ایک ایک پوائنٹ لاجواب ہے اور بہت ہی اہمیتوں کا مالک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 اصول بیان کیے اور کہا کہ ان 6 اصولوں کو آپ اپلائی کرتے چلے جائیں اور لوگوں کو پرکھتے چلے جائیں، یعنی وہ کس قسم کا شخص ہے۔ بہرحال پہلا جو اصول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، وہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کا آپ کو ظرف آزمانا ہے کہ اس بندے کے اندر ظرف کتنے لیول کا ہے، کیا یہ صاحب ظرف ہے یا کم ظرف ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس کو عزت دے کر کے دیکھو۔ اگر آپ عزت دو گے، اگر وہ صاحب ظرف ہوگا تو وہ پلٹ کر آپ کو عزت دے گا۔ آپ نے اگر 10% عزت دی ہوگی تو وہ آپ کو 15% عزت دینے کی کوشش کرے گا اور آپ کو بڑا مانے گا، یہاں تک کہ وہ ہر اعتبار سے کوشش کرے گا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں وہ اپنا جو ہے بڑا مانے اور آپ کو عزت دے۔ لیکن یہیں پر اگر وہ شخص کم ظرف ہوگا تو جو آپ نے عزت دی ہوگی نا، اس عزت کو وہ اپنا حق سمجھنے لگ جائے گا، سوچے گا یہ تو میرا حق ہے، اور وہ اس کی کوئی اہمیت کوئی ویلو آپ کی دی ہوئی عزت کی نہیں ہوگی اس کے نزدیک، کیونکہ وہ یہ سوچے گا یہ تو میری خاصیت ہے، یہ میرا خاصہ ہے، عزت دینا اس کا فرض ہے، میں اس لیول پہ ہوں اور میں اس لائق ہوں، میرا یہ عہدہ ہے کہ مجھے عزت دی جائے۔ تو وہ اس طرح سے لے کر کے اور آپ کو پلٹ کر عزت نہیں دے گا، بلکہ کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کو کمتر سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال اگر صاحب ظرف ہوگا، حضرت علی نے فرمایا کہ عزت دے کر دیکھنا، صاحب ظرف ہوگا تو پلٹ کر عزت دے گا، اور کم ظرف ہوگا تو اس کو اپنا حق سمجھے گا اور آپ کو کہیں نہ کہیں کمتر سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا جو آپ نے بیان فرمایا حضرت علی نے، وہ فرمایا کہ اگر کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اس کو آزادی دے کر دیکھو، تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ فطرت اس کی کیسی ہے۔ بہت سارے بندوں کے اندر بہت اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں، لیکن وہ کوالٹیز اور وہ خوبیاں وقتی طور پر ہوتی ہیں۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس شخص کے اندر یہ خوبیاں، یہ کوالٹیز یہ فطری طور پر ہیں، یعنی فطرتی طور پر یہ بندہ ان کوالٹیوں کا مالک ہے۔ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ آپ اس کو آزادی دے کر کے دیکھو، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بندہ جب تک ایک سسٹم کے کنٹرول میں رہتا ہے تب تک اس کے عادات، اس کے معاملات، اس کے اخلاق اور اس کے بہت سارا اسٹیٹس ایسا دکھائی دیتا کہ جیسے بندہ بہت سچا مچا ہو۔ لیکن جہاں اس سے وہ باہر ہوا، اس کنٹرول سے باہر ہوا، بہت سارے خاندانوں میں بھی دیکھنے ملا ہے، گھروں کے اندر بھی دیکھنے ملے ہیں کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک چاچاؤں والدین کے کنٹرول میں رہتے ہیں، دبدبے میں رہتے ہیں، تب تک ان کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب وہ کہیں اپنی 20-22 سال کی ایج پر پہنچتے ہیں، جوانی پر پہنچتے ہیں اور گھر سے آزادی مل جاتی ہے تو ان کا اسٹیٹس کچھ اور ہوتا ہے، ان کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال بندے کے اندر اگر بہترین کوالٹی جو بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، اگر تمہیں آزمانی ہے کہ واقعی فطرتی طور پر ان کوالٹیوں کا یہ بندہ مالک ہے اور یہ فطری طور پر کیسا ہے کیسا نہیں ہے، تو آپ اس کو آزادی دے کر دیکھیں، اور آزادی جب بندے کو ملے گی اس کے بعد میں بھی اگر انہی کوالٹیوں پر وہ عمل پیرا رہا اور وہی خوبیاں اس کے اندر دیکھنے کو ملی، تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں اس بندے کے اندر فطری طور پر ہیں۔ اور اگر وہ بندہ آزادی پانے کے بعد کچھ اور معاملات دیکھنے کو ملے تو سمجھ لینا کہ وہ ساری خوبیاں، ساری کوالٹی صرف ایک وقتی طور پر تھیں، اور ایک سسٹم یا کسی اور دبدبے یا کسی اور کنٹرول کی بنیاد پر وہ بندہ ان تمام خوبیوں کا جامع تھا، لیکن ان کے ہٹتے ہی اس نے جو اس کی اصل فطرت تھی وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تیسرا جو آپ نے فرمایا، وہ فرمایا اگر کسی کی نیت آپ کو دیکھنی ہو کہ یہ نیتی اعتبار سے بندہ کیسا ہے، صحیح نیت کا مالک ہے یا خراب نیت کا مالک ہے، تو اس کو قرض دے کر کے دیکھ لو۔ حضرت علی نے فرمایا بڑا ہی شاندار، کیونکہ یہ ایک ایسا پیراگراف ہے کہ اگر ہم نے اس کو سیکھا اور اپلائی کریں، لیکن اپلائی جو ہے نیگیٹیوٹی کے لیے نہ کریں،
منفی معاملات کے لیے نہ کریں بلکہ مثبت سوچنے کے لیے کہ اس بندے کے اندر خوبی ہے، صرف خامی کو تلاش کرنے کے لیے نہ کریں بلکہ خوبی تلاش کرنے کے لیے بھی آپ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال نیت دیکھنی ہے تو قرض دے کر دیکھیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر اس نے اچھی نیت کا مالک ہوگا تو وہ آپ کا قرض جو وقت مقررہ پر آپ سے لیا ہے لوٹانے کی پوری کوشش کرے گا۔ ایک الگ بات ہے کہ مجبوریاں کبھی کبھار وعدہ خلافی بھی کرا دیتی ہیں، لیکن اس کے دل میں اور اس کے ذہن میں یہی ہوگا، ہر چیز سے بڑھ کر اس کو اس قرض کے لٹانے کی فکر ہوگی کہ میں نے فلاں بندے سے قرض لیا ہے۔ لیکن خراب نیت کا مالک ہوگا تو وہ قرض لیتے ٹائم بھی سوچ رہا ہوگا کہ مجھے دینا ہی نہیں ہے، یہ دینا تو ہے لیکن سامنے والے کو پریشان کرنا۔ کتنے دیکھنے کو ملے ہیں کہ انسانوں نے اپنے پیسے دیے الٹ کر پھر انہوں نے ان پیسوں کو مانگا تو اختلاف وہیں برپا ہو گیا، وہیں سے مخالفتیں شروع ہو گئیں، کتنے رشتہ داریوں میں دراریں پڑ گئیں، کتنے معاملات میں ایک بہت بڑی نفرتی دیوار پیدا ہو گئی۔ تو بہرحال یہاں نیت کا پتہ لگتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر صحیح نیت کا بندہ مالک ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے کیسی نہیں ہے، تو اس کو قرض دے کر دیکھیں۔ اگر صحیح نیت کا مالک ہوگا تو آپ کو وقت مقررہ پر لوٹانے کی فکر کرے گا، اور اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہوگی تو پھر وہ آپ کے اس قرض کو دے گا نہیں بلکہ لڑے گا، جھگڑے گا، اور کہیں نہ کہیں وہ آپ کو جو ہے ٹہلائے گا۔ تو یہ ایک نیتی اعتبار سے آزمانے کا حضرت علی نے فرمایا کہ آپ قرض دے کر کے دیکھیں۔ اور چوتھا جو اصول حضرت علی نے بیان فرمایا وہ کہا کہ اگر کسی کی خصلت دیکھنی ہے کہ یہ بندہ خصلتی اعتبار سے کیسا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں۔ حضرت علی نے فرمایا اس کے ساتھ کھانا کھا کر دیکھو، اگر اچھی خصلت کا مالک ہوگا تو وہ کھانے کے دوران، کیونکہ اکثر فنکشنوں میں اکثر معاملات میں ہی دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہم نے خود نے دیکھا ہے کہ بندہ کھانے کے لیے ہوتا ہے، ایک بندہ آتا ہے وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے اور سارے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈش آئی اور اس بندے نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا اور لیا ڈونگا اور اپنے پلیٹ میں اتارنا شروع کر دیا، سارا کچھ اپنی طرف، ہر چیز اتار کر کے اور اپنے جو کھانا شروع کر دیا، کسی دوسرے بندے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ تو یہاں خصلت کا پتہ لگتا کہ وہ اچھی خصلت کا مالک نہیں ہوتا، اور اگر اچھی خصلت کا مالک ہوگا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ سامنے والا بندہ ہوتا ہے تو وہ پہلے آپ کی طرف دینے کی کوشش کرے گا، آپ کو پہل کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ لیجئے، آپ اتاریے، اور آپ کی پلیٹ میں آپ کی طرف وہ کہیں نہ کہیں اس کھانے کو اتارنے کی کوشش کرے گا اور آپ سے کہے گا کہ پہلے آپ کھائیں۔ تو وہ بندہ جو اس قسم کی باتیں کرے گا تو سمجھ لیں کہ وہ اچھی خصلت کا مالک ہے، اور جو بندہ ڈھونگا آیا اور آنے کے بعد میں اس کے آس پاس میں بیٹھے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، فٹ دنی اس نے لیا اور اتارا اور شروع ہو گیا، تو سمجھ لیں کہ وہ خصلت کے اعتبار سے وہ بندہ خراب ہے اور وہ اچھی خصلت کا مالک نہیں ہے۔ اور بہترین خصلت کا مالک وہی ہے جو کھانا آتا ہے ایک دسترخوان پہ پہلے ساتھ والوں کو پوچھتا، ان کی طرف وہ دیتا، ان کے سامنے ان کے پیالوں میں وہ سبزی یا دیگر چیزیں اتارتا ہے، بعد میں وہ خود کو دیکھتا ہے، تو وہ بہترین خصلت کا مالک ہوتا ہے۔ پانچواں حضرت علی نے فرمایا کہ اگر آپ کو کسی کا صبر آزمانا ہے، یہ جاننا ہے کہ اس کے اندر صبر کا لیول کتنا ہے، تو اس پر تنقید کر کے دیکھیں، پتہ لگ جائے گا کہ اس کا صبر کا جو لیول ہے وہ کتنا ہے۔ کیونکہ بہت سارے ہوتے ہیں کہ میں صبر کرے ہوئے ہوں، میں صبر کر رہا ہوں، میں صبر جو ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اس لیے میں نے صبر کر لیا ہے، تو اس کا صبر پتہ لگ جائے گا کہ واقعی اس کا صبر قلبی ہے یا ایک زبانی صبر ہے۔ کیونکہ آپ اس پر تنقید کریں گے تو وہ فوری طور پر اگر ریئیکشن کرتا ہے اور آپ کو جوابی طور پر کہیں نہ کہیں جو آپ نے کہا اس سے بڑھ چڑھ کر آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر وہ صبر والا نہیں ہے۔ وہ اگر زبان سے دیگر معاملات میں دیگر فیلڈ میں کہہ رہا ہے کہ میں صبر کیے ہوئے ہوں، تو وہ صبر کا مالک نہیں ہے، صاحب صبر نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک دھوکہ دے رہا ہے، زبانی اس کے پاس میں صبر ہے، قلبی صبر نہیں ہے۔ اگر واقعی صبر ہوگا تو تنقید جب آپ کریں گے تو وہ وہاں پر بھی اس چیز کو برداشت کرتے ہوئے اور کہیں نہ کہیں اپنا وہ کیس، اپنا وہ میٹر سپرد خدا کرے گا، اور آپ کو کوئی بھی اپنی زبان سے جواب دینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو وہ بندہ صاحب صبر ہوتا، صابر کہلانے کے لائق ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ نے تنقید کی تو اس کے باوجود بھی اس نے آپ کو کوئی بھی پلٹوار نہیں کیا، بلکہ اپنا پورا کیس اس نے سپرد خدا کیا اور یہ کہا کہ ایک ایسی عدالت ہے کہ جہاں سے فیصلے آتے ہیں،
وہیں سے اس کا بھی فیصلہ آئے گا، بہترین کارساز ہے وہی اس کا جواب دینے والا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ بندہ کوئی بھی جواب نہیں دیتا تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ صاحب صبر ہے، یعنی کہ صابر ہے، اور جو اس طرح کا ماحول نہیں اپناتا، فوری طور پر ریئیکشن کرتا ہے اور جواب دیتا ہے، اور پھر وہ زبان سے کہتا نہیں میں تو صبر کرتا ہوں، میں بہت جگہوں پر صبر کرتا ہوں، تو وہ جھوٹا بندہ ہے اور وہ صبر کا مالک نہیں ہے۔ حضرت علی نے چھٹا جو اصول بیان فرمایا وہ یہ بیان فرمایا کہ کسی کا اگر خلوص دیکھنا ہے تو اس سے مشورہ کر کے دیکھیں، مشورہ بھی کبھی کبھار کیا کریں، مشورے میں خیر بھی ہے، اور یہاں پر پتہ بھی لگ جاتا ہے سامنے والا بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر خلوص اس کے اندر موجود ہوگا تو آپ نے جو مشورہ لیا اس میں وہ کہیں نہ کہیں بہتری طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، لیکن جہاں پر اگر اس کے اندر خلوص نہیں ہوگا تو وہ اس سے لیا گیا مشورہ پھر وہ طرح طرح کی ان باتوں کو بتائے گا کہ جس میں آپ کا نقصان ہے، آپ کا مستقبل جو خسارے میں رہے گا، آپ کا فیوچر خراب رہے گا۔ تو یہ بتایا گیا کہ اگر خلوصی طور پر وہ بندہ صحیح ہوگا تو وہ مشورہ لیں گے تو اس مشورے میں وہ آپ کو وہ چیز بتانے کی کوشش کرے گا کہ جس میں آپ کے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے وقتی طور پر، لیکن آپ کے گھر کے اور آپ کے مستقبل کے لیے وہ خیر ہوگا، اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ اور اگر بندہ خلوصی طور پر صحیح نہیں ہوگا، صاحب خلوص نہیں ہوگا، تو لیے گئے مشورے میں پھر وہ طرح طرح کی باتیں بتائے گا اور وہ کہیں نہ کہیں ان راستوں کی طرف چلانے کی کوشش کر دے گا، وہ مشورہ دینے کی کوشش کرے گا کہ جس میں آپ کا بھی خسارہ اور آپ کے اہل و عیال کا بھی خسارہ اور آپ کی لائف کا بھی خسارہ۔ تو بہرحال یہ ہم آزمائیں کہ اس بندہ خلوصی اعتبار سے کیسا ہے، اس کے اندر خلوص جو ہے وہ واقعی ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس سے مشورہ کریں، اور مشورہ پھر وہ کیا ہمیں جواب دیتا ہے یہ ہم چیک کریں کہ اس نے جو مشورہ دیا ہے وہ کیسا ہے۔ اگر صحیح دیا تو بندہ خلوص کا مالک ہے، اور اگر اس نے غلط دیا تو سمجھ لے کہ وہ بندہ صاحب خلوص نہیں ہے۔